السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس وقت ہم دیوبند سے دہلی کی طرف واپسی کا سفر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دو اہم شخصیت حضرت مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب اور مفتی قاسم صاحب بجنوری دامت برکاتہم، یہ دونوں حضرات موجود ہیں۔ اور سفر کے دوران ایک بہت اہم عنوان ذہن میں آیا تو سوچا کہ ان ساتھیوں کے ساتھ، ان علماء کرام کے ساتھ ایک اہم عنوان پر تبصرہ اور تبادلہ خیال کیا جائے اور ان سے بھی ان کی رائے جانی جائے۔ وہ اہم عنوان یہ ہے کہ آج کل جیسے ہم لوگ سوشل میڈیا میں کام کر رہے ہیں، مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب بھی کام کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو کومنٹس آتے ہیں، لوگوں کے جو مسائل آتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد کا مسئلہ خاص طور پر عورتوں کی یا لڑکیوں کی طرف سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو رشتوں میں ایسی کیا رکاوٹ ہو گئی؟ اگر ہم پہلے زمانے کے ساتھ تقابل کیے کریں تو پہلے دور میں اتنے سارے اسباب و وسائل نہیں تھے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں، آج کل میرج بیورو سینٹر چلتے ہیں، آن لائن رشتے کے لیے بہت بھرمار ہے، بہت ساری سائٹس ہیں، بہت سارے اپلیکیشنز ہیں، ان سے بھی رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ تو اتنے سارے نئے وسائل ہونے کے باوجود رشتوں کے لیے اتنی ساری پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ زیادہ تر لوگ کومنٹ میں یہی بات بتاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرو، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات میں سے سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، ان حضرات سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے چند وجوہ جو ہمارے ذہن میں ہیں وہ عرض کرنا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ حدیث شریف میں رشتوں کے لیے جن چیزوں کو بنیاد بنانے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز دینداری ہے۔ بھائی حسن و جمال اور خوبصورتی کو بھی دیکھو، خاندان کو بھی دیکھو، مال کو بھی دیکھو، یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن سب سے بیسک اور بنیادی چیز شریعت نے جو بتائی ہے وہ دینداری کو بنیاد بتایا ہے کہ اس کو دیکھ کر رشتہ کیا جائے۔ لیکن آج کل کیا کیا جاتا ہے؟ رشتہ دیکھنے میں سب سے پہلے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ تگڑا مال کس کے پاس ہے، اور اس میں مثال کے طور پر ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 1 نمبر، 2 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر، اس طرح ترتیب سے 5 ہے۔ 1 نمبر والا سب سے زیادہ مالدار ہے، 5 نمبر والا سب سے نسبتاً اس کے پاس مال کم ہے۔ تو اب 5 نمبر والے کو جب رشتہ کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ 6 کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ 4 کی طرف جاتا ہے۔ 4 والا 3 کی طرف جاتا ہے، 3 والا 2 کے پاس بھاگتا ہے، 2 والا اپنے آگے بھاگتا ہے۔ یعنی ہر ایک رشتے میں اپنے سے تگڑے مال والے کو دیکھ رہا ہے۔ پیچھے پوری لائن خالی ہے، پیچھے والے سب کھڑے ہوئے لائن میں، ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوئے، کیوں کہ ہر ایک آگے بھاگ رہا ہے۔ تو مال کو اصل بنیاد نہیں بنانا چاہیے، دینداری کو اصل بنیاد بنانا چاہیے۔ یہ ایک رشتے میں سمجھتا ہوں رکاوٹ کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل موبائل کے اس دور میں ناجائز رشتے ایڈوانس میں اتنے بنا لیے جاتے ہیں، حرام طریقے سے شہوت کی تکمیل کے اتنے سارے راستے بنا لیے جاتے ہیں، اور اس میں اتنا ٹائم لگا دیا جاتا ہے کہ بچی ابھی پڑھ رہی ہے، وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، وہ انجینئر بن رہا ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تب نکاح ہوگا، چونکہ ابھی وہ لنگڑا ہے۔ اللہ معاف کرے، بھائی وہ لنگڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، انکحوا الایام ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے۔ یعنی نکاح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مالی پرابلمز ختم کر دیں گے۔ میں نے کل مفتی صاحب کا واٹس ایپ چیک کیا تو بڑی تعداد لوگ یہی پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، مفتی صاحب کوئی طریقہ بتائیے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیوں اتنے سارے پرابلمز آ رہے ہیں؟ یہ 2 بات میں نے عرض کی، اس کے علاوہ اور بھی باتیں تجربات کی روشنی میں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب سے درخواست کریں گے، مفتی صاحب بتائیے یہ رشتوں کے مسائل کیوں پیش آتے ہیں؟ مفتی صاحب، جیسے آپ نے بات کہی تو اسی کا میں ایک واقعہ سنا کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک ڈاکٹر لڑکی ایک ڈاکٹر بنی، 30 سال کی اس کی عمر تھی، تو رشتے آنا شروع ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی ایک اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے، جب میں سمجھ رہا ہوں میں 80% کا افلاطون ہوں، تو میں دیکھوں گا 85% کا افلاطون۔ تو دقت یہ ہے، اب ان کا کیا ہوا، رشتے آنے شروع ہوئے تو وہ سمجھتی تھی صاحب ہم تو افلاطون ہیں۔
تو کچھ ہے ہمارے اندر، تو کوالٹی کچھ الگ ہے. تو وہ اپنے سے اور اوپر والے لیول کو دیکھ رہی تھیں. تو رشتے آتے تھے، ریجیکٹ، پسند نہیں آ رہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنے سے اوپر والے کو وہ جس کو دیکھ رہی ہیں تو وہ ان کو کیوں دیکھے گا، وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا. خاص طور پر لڑکی کے بارے میں، کیونکہ لڑکیوں کے معاملے میں لڑکا جو ہے وہ زیادہ حساس ہوتا ہے، وہ کمپرومائز ہی نہیں کرتا ہے. لڑکیاں ایک بار کو کمپرومائز کر بھی لیتی ہیں. تو 30 سال کی عمر تھی، رشتے آنا شروع ہوئے تو بہت سارے رشتے انہوں نے اچھے ریجیکٹ کیے. اب عمر ہو گئی ریجیکٹ کرتے 35 سال. جب وہ 35 سال کی عمر میں پہنچی تو اب ان کو احساس ہوا کہ یار وہ 30 سال کی عمر والے جو رشتے ہیں کاش اس میں سے ایک دوبارہ مل جائے. اب وہ ایک دوبارہ کیوں ملے گا؟ اب وہ تمنا کرنے لگی. تو 35 کی عمر میں ان کو وہ رشتے آنا شروع ہوئے. تو ان کی جو خیرخواہ لوگ تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو ابھی آ رہے ہیں، پھر تم آگے بڑھ جاؤ گی، پھر بعد میں افسوس ہوگا. کہہ رہے نہیں، وہ جو پہلے مس ہو گئے تھے اب اسی میں سے مجھے کوئی مل جائے، یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہے. 35 سال کی عمر میں جو آ رہے تھے تو ایسے عمر 38 ہو گئی. 38 جب ہو گئی تو پھر ان کو افسوس ہوا، بولی اب 35 والی مل جائے. 30 والا نہیں مل رہا، اب 35 والا ہاتھ کیوں آئے گا؟ کیونکہ آپ تو اپنے سے اوپر کو دیکھ رہے ہو. تو آپ کے جن کو آپ دیکھ رہے ہو وہ آپ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں. یہ سلسلہ اتنا چلتا چلا گیا کہ آج عمر 42 سال ہو چکی ہے اور ان کے جو ہے عقل ابھی بھی ٹھکانے نہیں آئی ہے. اب وہ 42 پہ پہنچی ہیں تو 37 پہ جو آ رہے تھے ان کو تلاش کر رہی ہیں. تو ہماری پرابلم یہی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اچھے سے اچھا دیکھنے کی فکر میں بعض دفعہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم سے مس ہو جاتی ہیں کہ آگے چل کے ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش وہی مل جائے، تو وہ نہیں ملتا ہے. تو دین اصل بنیاد جب بنائیں گے تو یہ سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے. اسی لیے زندگی گزارنی ہے، سادہ سمپل چیزیں جو بنیاد ہے وہ دیکھو. آپ ڈینٹ پینٹ کرنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے. مکان کی بنیاد دیکھی جاتی ہے، اس کا فرنٹ دیکھا جاتا ہے، اس کی لوکیشن دیکھی جاتی ہے. ایسے ہی اسلام نے ہمیں شادی کے لیے جو بنیادیں بتائی ہیں اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو آج بھی ان کی والدہ مجھے کبھی بولتی ہیں کہ کیا کریں، بڑے پریشان ہیں. تو میں کہتا ہوں سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، لیکن اس کے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا. شاید اب یہ بوڑھی ہو جائے گی، جھریاں پڑنے لگیں گی تب سمجھ آئے گا. تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. جیسے ایک واقعہ اور میں مختصر سناتا ہوں. ایک خاتون ہے جو بیچاری چاہ رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ کچھ کرتے نہیں ہیں، وہ چاہ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، نیک لوگوں میں ہو جائے. میں نے ایک رشتہ بتا دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم جہیز بھی نہیں لیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے. خوب آدمی بڑھیا ایک دم، لیکن کیا ہے کہہ رہے ہماری لڑکی 20 سال کی ہے، وہ تھوڑا سا عمر میں لڑکا زیادہ لگ رہا ہے، بظاہر نہیں ہے دکھنے میں، چونکہ وہ لڑکے کو جانتی ہیں. اب انہوں نے اس جگہ رشتے کو ریجیکٹ کر کے دوسری جگہ کیا. 10 پرابلم ہے. جہیز کا مطالبہ الگ ہے، کھانے کا مطالبہ الگ ہے، بارات کا الگ ہے. دنیا بھر کی ٹینشن لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. بھیک تک ان کو مانگنی پڑ رہی ہے. بھیک کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ دے دو بھیا، ہمارے بچے کی شادی کرانی ہے. تو ہم اپنے پیروں پر کلاڑیاں تو خود مار رہے ہیں. اسی لیے سادہ مزاج بنائیے. شریعت نے جو چیزیں بنائی ہیں اللہ کا نام لے کے ان کو فالو کیجیے. انشاءاللہ رشتے میں پرابلم ہی نہیں آئے گی. ایک بات یہ بھی ذہن میں آ رہی رشتے نہ ہونے کی کہ جیسے کہ ہر چیز میں آگے دیکھا جا رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنایا جا رہا ہے. مختصر لفظوں میں یوں کہا جائے کہ لڑکا ہے نا جنت کی حور تلاش کر رہا ہے. بھائی حور تو جنت میں ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی. مفتی صاحب کافی سال، تقریباً کچھ سال 15-20 سال پرانی بات ہے کہ ایک رشتہ، اچھا خاصا رشتہ صرف اس لیے ریجیکٹ ہوا کہ لڑکے کے ہاتھ میں 6 انگلیاں تھیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک انگلی زیادہ تھی تو قوت بطش، اس کی پکڑنے کا پاور اور بڑا ہوگا. اچھا ایک بہت ہنسی یا عجیب سی بات عرض کروں کہ مجھے نہیں معلوم، میری کوئی فلمی دنیا سے اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن تھوڑے دن پہلے میں نے کسی کا ایک تبصرہ سنا، اسی تعلق سے میں ایک بات سن رہا تھا. تو انڈیا کا ایک فلمی ایکٹر ہے مفتی قاسم صاحب، جس کا نام یہ ہے رتک روشن. تو اس کے بارے میں نے یہ سنا کہ اس کے ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں. تو 6 انگلی والا جب اتنا مشہور و معروف ہیرو بن سکتا ہے تو بھائی 6 انگلی والا شوہر کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے. اور اسی طرح ایک بات اور یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آج کل چونکہ افیئر اور معاشقے کا مسئلہ ہے، بھائی لڑکی کے امی راضی نہیں ہو رہے، گھر والے اسی چکر میں عمریں نکلی جا رہی ہے اور ساتھ میں حرام کاریاں بھی چلتی جا رہی ہیں. آخری بات عرض کر کے مفتی قاسم صاحب سے ہم بات جانیں گے کہ مفتی قاسم صاحب ایک بات عرض کروں. ایک صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھے فلاں رشتہ بہت پسند ہے اور میں نکاح کروں گا تو ادھر ہی کروں گا، تو آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ سے خیر مانگو، اگر ادھر خیر ہوگا تو رشتہ ہو جائے گا، ورنہ جہاں خیر ہوگا اللہ وہ دے دیں گے. تو اس نے کیا کہا مفتی صاحب، مجھے تو وہی چاہیے. اب وہی چاہیے تو اس کے لیے مجھے کوئی دعا بتا دیجیے.
کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میں نے کہا دیکھو ایک دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اللہ سے خیر تو مانگیے ہی, ایک دعا یہ بتا دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ کوئی چیز میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی ہے, اس لیے اللہ اس میں وہاں سے ہمیں الگ کر دیتے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ دعا کر دیجئے, یا اللہ اگر اس میں خیر ہو تو میرا رشتہ یہیں کرا دیجئے, اور اگر خیر نہ ہو تو خیر ڈال کر یہاں رشتہ کرا دیجئے. یہ میں نے ان کو دعا بتائی. بہرحال اب ہم مفتی قاسم صاحب سے بھی درخواست کریں گے اس سلسلے میں وہ کیا تجربات رکھتے ہیں, انہوں نے اپنے دہلی میں اس سلسلے میں کیا واقعات دیکھے ہیں, رشتے کیوں نہیں ہو رہے جبکہ پہلے دور میں بہت آسانیاں تھیں. مفتی صاحب, ہماری جتنی خالائیں ہیں, مجھے ایک بات اپنی یاد آ گئی, ہماری جتنی خالائیں ہیں ہائٹ میں وہ سب خالو سے اونچی ہے, سب خالائیں, اور سب خالو نیچے ہیں. اب آج تو ہائٹ بھی دیکھ رہے ہیں, انگلی بھی دیکھ رہے ہیں, فلاں بھی دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے. تو بہرحال مفتی صاحب آپ بھی بتائیے گا یہ حالات کیوں ہو رہے, رشتے کیوں نہیں ہو رہے؟ میرے ذہن میں تو 2-3 باتیں ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی دیندار بنیں اور بچوں کو بھی دیندار بنائیں, پھر انشاءاللہ رشتے آنے میں دقت نہیں ہوگی. ایک ہمارے دوست ہیں مفتی صاحب, وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنی زندگی میں خوب ترقی کی لیکن اس کے گھر میں جب بچے اس کے جوان ہوئے, شادی کے لائق ہوئے, اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی ترقی نہیں کی. جی, کوئی کمال ہوگا تو خود بخود ظاہر سی بات ہے. تو مجھے یہ بات ان کی بڑی اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں دینداری ہے, مہمان نوازی ہے, انسانیت نوازی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر رشتے آنے میں دقت نہیں ہوتی. پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنا آپ کو دیندار بنائیں, تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑیں اور اچھے انسان بن کر کے رہیں. یعنی سماج اور معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر ہمارے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ اچھے انسان ہیں. اب ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چوری نہ کرے, شراب نہ پیے, جائز طریقے سے کاروبار کرے, تعلیم سے اس کا رشتہ ہو, اس کے پڑوسی اس سے خوش رہیں, یہ تمام خوبیاں اگر ایک انسان کے اندر ہو تو وہ ایک اچھا انسان ہے. اور جب اس کے بارے میں مشہور ہوگا کہ یہ اچھا انسان ہے تو ہر بھلا آدمی یہ چاہے گا کہ اس کے گھر میرے بچوں کا رشتہ ہو جائے, وہ لڑکے ہو یا لڑکی. یہ بنیادی چیز ہے. دوسری بات, ہمارے وہی دوست اس کا منفی پہلو بھی بتلاتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی لائف میں خوب ترقی کی, خوب پیسہ کمایا, جائیداد, پراپرٹی, گاڑی گھوڑے سب کچھ جمع کیا, یا یوں کہہ لو اس زمانے میں تعلیم سے بھی ان کا رشتہ رہا, لیکن اگر اس نے اپنے اندر انسانیت کو پیدا نہیں کیا, یعنی سماج اور سوسائٹی کے اندر اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بات کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے, مہمان نواز نہیں ہے, لوگوں سے اچھے سے نہیں ملتا, اس کے اندر انسانیت نہیں ہے, تو پھر رشتے نہیں آتے. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو آپ نے ذکر کی کہ ہم وقت پر اپنے بچوں کی شادی کی فکر کریں, اس لیے کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر رشتے نہیں آتے. مفتی معاویہ صاحب نے 2 واقعے آپ کے سامنے ذکر کیے اسی بات کی تائید میں, اور یہ بات وہ ہے جو ہم مسلمانوں کو اسلام نے بھی بتلائی ہے. آپ نے وہ روایت سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی, 3 چیزوں کا جب وقت آ جائے تو ان میں تاخیر مت کرنا. ان میں ایک چیز نماز ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز پڑھنا, اور دوسری چیز جنازے کے بارے میں کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں, اس کو دفنانے میں تاخیر مت کرنا, اور تیسری چیز یہی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بچے یا بچی کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کی شادی میں تاخیر مت کرنا. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ماں باپ کے اوپر جو اہم ذمہ داریاں اسلام نے متعین کی ہیں ان میں سے ایک بیسک ذمہ داری ہے کہ وقت پر شادی کریں. یہاں میں یہ مسئلہ بھی ذکر کر دوں, کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ اگر بالغ ہونے کے بعد وقت پر بچے یا بچی کی ماں باپ نے شادی نہیں کی اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو جتنا اس کو گناہ ملے گا اس کے گارجین کو بھی ملے گا, اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. آج کل جو یہ واقعات پیش آتے ہیں, لڑکے لڑکیاں گناہوں میں مبتلا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ وقت پر ان کی شادی نہیں ہوئی.
یہ 2 چیزیں میرے ذہن میں تھی. ایک تو یہ کہ ہم دیندار بنیں, اپنے بارے میں اچھا تصور کر کے اچھے انسان بننے کی کوشش کریں, اور دوسرے یہ کہ ہم بچوں کی وقت پر شادی کر دیں. آج کل ایک بات یہ آتی ہے مفتی صاحب, جو ابھی مفتی صاحب نے ذکر کی کہ ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے. مثلاً بچہ اگر ڈاکٹری کر رہا ہے تو یہ کہتے ہیں ابھی تو ایڈمیشن لیا ہے, 20 سال 22 سال کی عمر ہے, 5 سال پڑھے گا. پھر وہ خود بچہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں نے MBBS کیا ہے, اب مجھے MD کرنا ہے, پھر MS کرنا ہے. پتہ چلا کہ 35-40 سال عمر ہوگی. یہ میں نے ایک ڈاکٹری کی مثال دی, ورنہ ہر لائن میں یہ ہے. آدمی عالم بنے, مفتی بنے, یا کوئی اور دنیاوی ڈگری لے, تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں, اور بہت سے نیک لوگ کرتے بھی ہیں, کہ وقت ہو جائے تو بچوں کی ہم شادی کر دیں, اور شادی کے بعد بھی بچے پڑھتے رہیں. ہم بھی پڑھ رہے ہیں, 33 سال ہماری عمر ہو گئی, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو پڑھائی کی کوئی ایج نہیں ہوتی, شادی کے بعد میں بھی پڑھائی ہو سکتی ہے. پڑھائی تو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک ہے. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد کے الفاظ ہیں. تو تعلیم کی وجہ سے ہم ایسا نہ کریں کہ وقت پر بچوں کی شادی نہ کریں, بلکہ وقت پر شادی کر دیں, اس کے بعد میں بچے پڑھتے رہیں. اور ایک ریزن یہ بھی جو آپ نے بتلایا اہم ہے, میں بھی اس کو ذکر کر کے ثواب میں شریک ہو جاؤں گا, کہ شادی کے لیے ہم دینداری کو بنیاد بنائیں. آج کل بہت سارے رشتے اس لیے بھی نہیں ہوتے کہ ہم اپنے سے اوپر لیول کا آدمی دیکھتے ہیں اور وہ ملتا نہیں, چونکہ وہ اور اوپر کا دیکھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر رشتے کہاں نظر آئیں. تو خیر, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں ان کے مناسب رشتے عطا فرمائے, اور وقت پر ہمیں اپنے بچوں کی شادی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی ماشاءاللہ, بہت اچھی گفتگو ہو گئی. اور ایک آخری بات یہ عرض کرنا ہے مفتی صاحب, اس وقت امت وظیفچی ہو چکی ہے. ہر چیز کو وظیفے سے جوڑا جاتا ہے, جس پر مفتی امیر معاویہ صاحب بہت زبردست بولتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ وظیفوں کا دور ہے, اس کی کچھ گنجائش بھی ہے, تو اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے اس تعلق سے کچھ وظیفے بھی عرض کر دیں. آپ قرآن مجید کی آیت ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اس کو پڑھیے. نمبر 2, موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اس کو پڑھیے. اور نمبر 3, سورہ رحمان, جس کا نام ہے عروس القرآن, قرآن مجید کی دلہن. تو دلہن کی نسبت پر علماء نے لکھا ہے, بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دلہن مل جائے گی, اچھا رشتہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جوڑا نصیب فرمائے, حرام سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال عطا فرمائے, اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو رب کریم دور فرمائے. اور اس تعلق سے آپ بتائیے گا آپ کے کیا مسائل ہیں, اور جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا, ضرور بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.